جو پہلا کلمہ تھا وہ یہ تھا کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ اگر ہم کتاب مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں صاف واضح طور پر یہ تصویر ملتی ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ گناہ ہے۔ وہ گناہ کس نے کیا؟ وہ گناہ پہلے آدم نے کیا جس کو خدا نے بنایا۔ تو گناہ کو معاف کرنا سب سے بڑا مسئلہ تھا آدم کے لیے۔ تو اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ سمجھ آئے تو وہ اپنی قیاس رائیوں سے خدا کی بادشاہی تک رسائی تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ وہاں میسج مل رہا ہے اے باپ ان کو معاف کر۔ اور میں آپ کو بتاؤں، معافی کے لیے پرانے عہد نامہ میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ بہت دفعہ معافی کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس کے 3 طرح سے معنی لیے گئے ہیں۔ پہلا ڈھانپنا ہے، حالانکہ یہ کفارے کے لیے بھی ہے لیکن معافی کے لیے بھی ہے۔ اٹھا کر دور کر دینا، اور پھر دور بھیج دیا جانا۔ یہ 3 لفظ پرانے عہد نامہ میں معافی کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ اور اگر آپ نئے عہد نامے کا مطالعہ کریں تو وہاں پر 2 لفظ جو ہے وہ معافی کے لیے استعمال ہوئے ہیں، قربانی اور کامل فضل کی بنیاد پر گناہ کو دور کر دیا جانا۔ تو گناہ کس کا کیا ہے؟ خدا کا گناہ کیا ہے، یہ تو بات ظاہر ہے۔ اگر آپ میرا گناہ کریں تو آپ کو معاف کرنے کا حق میرا ہے، اگر آپ خدا کا گناہ کریں تو پھر معاف کرنے کا حق خدا کا ہے۔ تو بات واضح ہے، جس کا گناہ کریں گے اس کے پاس معاف کرنے کا اختیار ہے۔ آج بہت سے لوگ بھول رہے ہیں، گناہ خدا کا کرتے ہیں، معافی کہیں اور سے مانگتے ہیں، اس لیے وہ ایسی جگہ پر پہنچ رہے ہیں جو معافی کا ٹھکانہ نہیں ہے، جو معافی کی جگہ نہیں ہے۔ یعنی گناہ خدا کا کرتے ہیں اور معافی کی دعا جو وہ پاسٹروں سے جا کے کروانا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس یہ خود حق ہے کہ وہ خدا کے سامنے گریں اور گر گرائیں اور کہیں کہ باپ تو معاف کرنے والا ہے۔ اور کتاب مقدس کا اگر مطالعہ کرے تو اس میں لکھا ہے اگر تو اپنی زبان سے یہ اقرار کرے کہ یسوع مسیح میرے گناہوں کے لیے مرا اور دفن ہوا اور جی اٹھا تو وہ تیرے گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اسی لیے تو وہ صلیب پر چڑھ کر کہہ رہا ہے اے باپ ان کو معاف کر دے، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ لیکن آج مسیحی اس بات سے غافل ہے۔ تو یہ تو ظاہری بات ہے کہ گناہ خدا کا کیا ہے، ایک آدم نے کیا ہے، یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اسی لیے خداوند یسوع مسیح ہم تک معافی کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ اگر خدا کا گناہ کیا ہے تو خدا کے پاس معافی کا اختیار ہے، اور اگر آدم کا گناہ کیا ہے تو آدم کے پاس۔ اس لیے رومیو 6:23 میں لکھا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے، جو ہم نے کیا ہے اس کی سزا تو موت بنتی ہے، مگر ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی بخشش کے وسیلے زندگی ملتی ہے۔ اسی لیے مسیح نے کہا اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میرے معاف کرنے سے یہ معاف کیے جائیں گے۔ تو اگر رومیو 6:23 کا مطالعہ کر لیا ہے تو یہ ہے، اب دیکھ لیں کہ کیا ہے، کیوں گناہ کی معافی ضروری ہے۔ اسی لیے یسوع مسیح نے کہا کہ معاف کر۔ رومیو 3:23 پڑھ لے تو اس میں لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ میں یہ شارٹ پڑھ رہا ہوں، پوری آیت نہیں پڑھ رہا، پوری آیت آپ خود پڑھ لیں، حوالہ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اور پھر اگر رومیو 3:10 پڑھ لیں تو لکھا ہے چنانچہ لکھا ہے کہ کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں۔ اگر رومیو 3:7 پڑھ لیں تو لکھا سب گمراہ ہیں، سب کے سب نکمے ہیں، کوئی بھلائی کرنے والا نہیں، ایک بھی نہیں۔ اگر آپ یعقوب 2:10 پڑھ لیں تو اس میں لکھا جس نے ساری شریعت پر عمل کیا، ایک ہی بات میں خطا کی، وہ بھی راست باز نہیں۔ اور اگر آپ یسایہ 59:2 پڑھ لیں تو اس میں لکھا ہے ہماری بدکرداری کے سبب سے خدا ہم سے جڑا ہوا۔ اور اگر آپ یسایہ 64 پڑھ لیں اس کی 6 آیت میں لکھا ہے تو لکھا ہے کہ ہم سب کی ناپاکی کی وجہ سے، ہم سب کی برائیوں کی وجہ سے ہم سب جو ہے وہ ناپاک ہو چکے ہیں، ہماری راستہ بازی ناپاک لباس کی مانت ہے۔ تو آپ غور کریں کہ اگر ہمارا معیار یہ ہے تو ظاہری بات ہے کہ ہم نے گناہ پر گناہ کیا، کوئی ایسا نہیں ملا۔ پیدائش کی کتاب سے لے کر ملاکی کی کتاب تک کوئی ایسی نبی، کوئی ایسا پیغمبر ہمیں نہیں ملا جس نے ہمیں یہ خوشخبری دی ہو کہ ہم آپ کے گناہوں کے لیے مرنے والے ہیں۔ اسی لیے مسیح نے اپنی خدمت کے درمیان کہا کہ تمہارا باپ ابراہیم تو میری راہ دیکھنے کا مشتاق تھا۔ جتنے نبی تھے وہ منتظر تھے کہ مسیح آئے گا، خرسطو آئے گا اور وہ ہمیں نجات اور مخلصی دے گا، وہ ہمیں معافی دے گا۔ تو اگر آپ رومیو 15 اس کی 17 سے 20 آیت کا مطالعہ کر لیں تو اس میں واضح طور پر لکھا ہے ایک ہی آدم کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور موت نے سب دنیا پر حکومت کی۔ اور جب یسوع مسیح پر جب ہم ایمان لاتے ہیں، جب اس نے یہ میسج دیا کہ باپ ان کو معاف کر،
تو پھر جب ہم اس کی معافی پر معاف کیے جاتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں کہ مسیح ہمارے گناہوں کے لیے مر گیا، یوں ہمارے گناہوں کی خلاصی ہو جاتی ہے اور ہمیں معافی مل جاتی ہے۔ یسوع مسیح نے یہ معافی کا پیغام بہت دفعہ دیا، لیکن چونکہ یہ آخری لمحات میں بھی خداوند یسوع مسیح یہ بات نہیں بولے، تو صاف واضح ہے کہ آدمی کی وجہ سے گناہ دنیا میں آیا، گناہ کی وجہ سے موت سب آدمیوں میں پھیل گئی۔ تو رومیو 5:21 میں بھی لکھا تاکہ جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی، اسی طرح فضل بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی کی راست بازی کے ذریعے سے بادشاہی کرے گا۔ اب کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یسوع مسیح نے مرنے سے پہلے یہ کلمہ بولا۔ اب میں پارٹ 3 کا اگلا حصہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔